اللہ اکبر۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 21ویں طاق رات گزر چکی ہے اور آج 23ویں طاق رات ہے۔ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ رمضان بہت ہی زیادہ بابرکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن مہینے میں بھی کچھ دن اس میں بہت خاص و خاص ہیں، اور وہ آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں جو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک تحریر ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بہلائی یعنی بہلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدبخت ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ سنن ابی ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ لیلۃ القدر کی رات پر نیک عمل کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت اس پہ غور و فکر کر کے اور اس کی جو ہم کام کریں گے اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے ہمیں وہ اتنا عرصہ اس کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ اگر آپ لیلۃ القدر میں نفل پڑھتے ہیں تو وہ نفل پڑھنا اجر و ثواب میں ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل نفل پڑھے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل قرآن مجید پڑھا ہے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل صدقہ کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو ویسا ہی ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے یہ مسلسل کام کیا ہے۔ اگر آپ نے عمرہ یا نفل یا طواف کیا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ 83 سال 4 مہینے مسلسل عمرہ یا نفل طواف کیا ہے۔ اگر آپ نے تراویح پڑھی تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل تراویح پڑھی ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا تو ویسا ہی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کی افطاری کروائی یا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو ایسا ہے جیسے آپ نے اتنے سال ہی کسی کو کھانا کھلایا یا افطاری کروائی۔ اگر کسی بیمار کی عیادت کی تو ایسا ہے جیسے آپ نے اتنے سال ہی کسی کی عیادت کی ہو۔ اگر آپ نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اتنے سال ہی کسی کا جنازہ پڑھا ہو۔ اگر آپ نے قرآن و حدیث کا درس دیا یا لیا تو ایسا ہے جیسے آپ نے اتنے سال ہی درس لیتے اور دیتے رہے ہوں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور وہ ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل روزہ رکھا ہو۔ اگر آپ نے رب کائنات کی حمد و ثنا کی تو وہ ایسا ہے جیسے آپ نے اتنے سال ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ لیلۃ القدر کا آغاز و اہتمام کب ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ ہی شب قدر کا آغاز ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ شب قدر میں کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ شب قدر میں تقدیر کے فیصلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اس رمضان سے اگلے رمضان تک جو دنیا میں ہونا ہوتا ہے وہ فیصلہ ان 5 راتوں میں ایک رات میں ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے تمام فیصلے لے کر آتے ہیں۔ کس نے دنیا میں آنا یا مرنا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس کو صحت ملنی ہے، کسی کی شادی ہونی ہے، یہ سب فیصلے اسی رات کو ہوتے ہیں۔ شب قدر کی مسنون دعا کیا ہے پہلے بھی بتا چکے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مسلسل 83 سال 4 مہینے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا، پھر شب قدر تک پہنچایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی رحمتیں برکتیں اور مغفرت بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور
اللہ تعالیٰ نے یہ بہت مختصر سا ٹائم ہمیں دیا ہے، اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں اور نیت کریں کہ ہم ایک دفعہ، اگر صرف آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس کو ملٹی پلائی کریں تو اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ضرور صدقہ بھی کریں، نفل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں اور مغفرت کی جو ہے دعائیں مانگیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں خاص و خاص دعا سکھائی ہے وہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس کا بدلہ عطا کریں گے، کیونکہ سب سے بہترین قدردان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے اور ان راتوں سے خاص طور پہ بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ ہم روزے رکھ کے تھوڑے ویک ہو جا کے ہوتے ہیں اور ہمیں سستی آنے لگتی ہے، تو اللہ سے دعا مانگے اور اس سستی سے نجات حاصل کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔